منصور صاحب جو انہوں نے مرکز کے حوالے سے کہ یہ پہلی بات جو ہے بڑی واضح ہے کہ جہاں خلیفۃ المسیح موجود ہیں اس کو مرکز کی حیثیت ہے، تو مرکز میں جو نماز کے متعلق حکم ہے کہ وہ قصر ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسرا جو حصہ تھا کہ کون کون سی جگہیں جو ہیں ان کا مرکز شمار کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جیسا کہ ابتدا میں یہ ذکر ہو گیا کہ جس جگہ پر خلیفۃ المسیح موجود ہیں وہی مرکز کہلاتا ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں گا کہ احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے اور یہ رمضان کے دن تھے، تو مکہ میں آپ تقریباً 15 سے 17 دن وہاں پہ ٹھہرے مختلف جگہوں پہ۔ مدینہ سے جب مکہ گئے تو مکہ کے علاقے میں خاص طور پہ۔ اب مکہ کے متعلق یہ قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ام القریٰ ایک مرکزی بستی ہے اور ایک پوری دنیا کا ایک مرکز ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جا کر روزے نہیں رکھے اور نمازیں قصر کیں۔ جتنے دن وسلم مکہ میں ٹھہرے وہاں پہ آپ نمازیں قصر کر کے پڑھتے رہے، اور اسی طرح آپ وہاں پہ جتنے دیر ٹھہرے روزہ بھی نہیں آپ نے رکھا۔ تو اس سے ایک بات تو ہمیں یہ پتہ لگ جاتی ہے کہ مرکز دراصل وہی ہے جہاں پہ کوئی رسول، نبی یا کوئی خلیفہ جہاں پہ موجود ہو، جس جگہ پہ رہائش اختیار کیے ہو، مقیم ہو، تو وہی مرکز کہلاتا ہے۔ اب جہاں تک قادیان کا اور روا کا تعلق ہے تو پہلے اس میں کوئی شک نہیں، جب حضرت مسیح علیہ السلام قادیان میں تھے، جب خلفاء قادیان میں تھے اس وقت قادیان مرکز تھا، پھر جب ہجرت ہوئی روا کی طرف تو پھر روا مرکز رہا، اور آج چونکہ حضور کی جو ہجرت ہے وہ ادھر لندن میں ہے تو اس لحاظ سے لندن جو ہے وہ مرکز کہلائے گا اور مرکز کہلانے کا مستحق ہے۔ تو جو دوسرا اس کا حصہ ہے کہ اگر ہم ادھر آتے ہیں تو سفر میں روزہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اس حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ قادیان مرکز تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے روزے اس دوران جب وہ پہنچتے تھے تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے روزہ کھول دیں آپ۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے ابھی شروع میں ایک مثال دی تھی کہ لوگ آئے لاہور سے قادیان آئے تو حضور نے ان کے روزے کھلوا دیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی 3 دن تک وہاں ٹھہرتا تھا یا 1-2 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ کرتا تھا تو حضرت مسیح علیہ السلام ان کو پھر روزہ رکھنے کی اجازت بھی دیا، حضور فرماتے تھے روزہ رکھ لیں آپ۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مرکز میں رہتے ہوئے جس جگہ پہ موجود اگر وہاں پہ روزہ رکھنے کی سہولت موجود ہے تو وہاں پہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن وہ دن جو ٹریولنگ کا دن ہے، جس دن آپ اس جگہ پر پہنچے ہیں اور جس دن آپ نے وہاں سے جانا ہے، تو یہ 2 دن نکال کر تو ان 2 دنوں میں سفر کی وجہ سے ان 2 دنوں میں آپ سفر کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے، باقی دنوں میں اگر روزے کی سہولت ہے تو آپ پھر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں میرا خیال وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے مکہ، اس میں ایک وہ وضاحت آپ ہی بے شک فرما دیں کہ وہ جو 16 17 دن 18 دن ہے اس میں حضور جیرانہ اور حنین وغیرہ بھی گئے، اس لیے وہ چونکہ سفر یہ نہیں کہ حضور 17 18 ایک جگہ نہیں ٹھہرے، ورنہ تو وہ زیادہ سے زیادہ 14 دن ہے، اس لیے یعنی قیام کی اس قیام پہ آ حضور کی، جاتا ہے، جی بالکل، تو اس لیے چونکہ وہ سفر میں ہی تھے اس لیے وہ حضور قصر فرماتے رہے اس میں۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب،